شہر کی سب سے مصروف سڑک پر اس وقت لوگوں کا ہجوم جمع تھا اور ہر شخص حیرت سے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا تھا، کیوں نہ کہ چند لمحے پہلے وہاں ایک ایسا واقعہ ہوا تھا جس نے ہر کسی کو خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ لوگ آہستہ آواز میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، مگر کسی کو بھی پوری حقیقت معلوم نہیں تھی کہ آخر ایسا کیا ہوا جس نے ایک ہنستا بستا گھر لمحوں میں تباہی کے کنارے پر لا کر کھڑا کیا ہے۔ اس ہجوم سے تھوڑا دور ایک نوجوان خاموش کھڑا تھا، جس کے چہرے پر پریشانی بھی تھی اور عجیب سا غرور بھی، جیسے وہ ابھی تک خود کو غلط ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ اس کی نظریں بار بار اس گھر کی طرف اٹھ رہی تھی جہاں سے رونے کی آوازیں مسلسل باہر آ رہی تھی، اور ہر گزرتا لمحہ اس کے دل پر عجیب سا بوجھ ڈال رہا تھا۔ صرف چند دن پہلے تک وہ یہی سوچتا تھا کہ دنیا میں اس سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں، اور ماں باپ کی ہر نصیحت صرف اسے روکنے کے لیے کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی مرضی سے زندگی نہ گزار سکے۔ جب بھی اسے کسی بات سے منع کیا جاتا تو وہ دل ہی دل میں غصے سے بھر جاتا اور یہی سوچتا کہ آخر کب تک اسے ہر فیصلے کے لیے ٹوکا جاتا رہے گا۔ اسے لگتا تھا کہ زندگی صرف اپنی خوشی کے مطابق گزارنے کا نام ہے، اور جو انسان دل کی بات سن کر فیصلے کرے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ بعض اوقات انسان جن باتوں کو اپنی آزادی سمجھتا ہے وہی باتیں آہستہ آہستہ اسے ایسی اندھی کھائی کی طرف لے جاتی ہیں جہاں سے واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ ایک دن اس نے ضد میں آ کر ایسا فیصلہ کر لیا جس کے بعد گھر کا سکون مکمل طور پر ختم ہو گیا اور ہر طرف صرف بے چینی اور خوف پھیلنے لگا۔ گھر والوں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ کچھ لوگوں پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنا انسان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہو سکتی ہے، مگر اس نے کسی ایک کی نہ سنی۔ وہ ہر نصیحت کا جواب غصے سے دیتا اور غلط طریقے سے دیتا، اور یہی کہتا کہ اسے اپنی زندگی خود گزارنی آتی ہے اور اسے کسی کے مشوروں کی ضرورت نہیں۔ آہستہ آہستہ اس کا رویہ اتنا بدل گیا کہ گھر کا ماحول ہر وقت کشیدگی سے بھرنے لگا۔ اب وہ پہلے کی طرح گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک رات وہ خاموشی سے گھر سے نکلا اور بغیر کسی کو بتائے اس شخص سے ملنے چلا گیا جس پر وہ حد سے زیادہ بھروسہ کرنے لگا تھا۔ اسے یقین تھا وہ شخص اس کی زندگی بدل دے گا اور اسے وہ سب کچھ مل جائے گا جس کے خواب وہ کئی مہینوں سے دیکھ رہا ہے، مگر حقیقت اس کے خیال سے بہت مختلف تھی۔ کیوں نہ کہ جس راستے کو وہ کامیابی سمجھ رہا تھا دراصل وہی راستہ اسے تباہی کی طرف لے جا رہا تھا۔ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد اچانک اس کے موبائل پر ایک ایسا میسج آیا جسے پڑھتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور چہرے کا رنگ ایک لمحے میں اڑ گیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو، کیوں نہ کہ جس انسان پر اس نے سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا اسی نے اس کے ساتھ ایسا دھوکہ کر دیا تھا جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فوراً گھر واپس جانے کا سوچا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی، کیوں نہ کہ دوسری طرف گھر میں ایسا حادثہ پیش آ چکا تھا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ جب وہ گھبراہٹ میں گھر کے قریب پہنچا تو وہاں لوگوں کا ہجوم دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس نے کانپتی آواز میں ایک شخص سے پوچھا کہ یہاں کیا ہوا ہے، مگر جواب سن کر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، کیوں نہ کہ جس بات کو وہ ہمیشہ معمولی سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا آج اسی بات نے اس کی پوری زندگی کو خوفناک موڑ پر لا کھڑا کیا تھا۔ وہ نوجوان کانپتے قدموں کے ساتھ لوگوں کے ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے، مگر جوں جوں وہ گھر کے قریب پہنچ رہا تھا اس کے دل کی دھڑکن پہلے سے زیادہ تیز ہوتی جا رہی تھی اور چہرے سے خوف صاف ظاہر ہونے لگا تھا۔ گھر کے باہر کھڑے لوگ افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، مگر کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ سچ بتا دے اس کو کہ کیا ہوا ہے۔
یا پھر اس سے کچھ کہے، کیوں نہ کہ سب جانتے تھے کہ اب جو سچ اس کے سامنے آنے والا ہے وہ اس کی پوری زندگی ہی بدل دے گا ہمیشہ کے لیے۔ اس نے بے چینی سے دروازہ کھولا اور ساتھ ہی اندر قدم رکھا تو پورے گھر میں پھیلی خاموشی نے اس کے وجود کو ہلا کر رکھ دیا، کیوں نہ کہ چند دن پہلے تک یہی گھر ہنسی اور سکون سے بھرا ہوا تھا۔ کمرے کے کونے میں کچھ لوگ خاموش بیٹھے تھے اور ہر چہرے پر اداسی صاف دکھائی دے رہی تھی، جبکہ دوسری طرف دبے دبے سسکیوں کی آواز مسلسل ماحول کو مزید دردناک بنا رہی تھی۔ اس نوجوان کی نظریں بے چینی سے ہر طرف گھوم رہی تھی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ گھر میرا ہے، اور اگر میرا ہے تو پھر اس گھر میں ایسا کیا ہوا ہے؟ جیسے وہ کسی ایسے منظر سے بچنا چاہتا ہو یا پھر ایسی بات سننے کے لیے وہ تیار ہی نہ ہو جسے دیکھنے کی ہمت اب اس کے اندر باقی نہیں رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک ایسی چیز پر پڑی جسے دیکھتے ہی اس کے قدم لڑکھڑا گئے اور اس کے دل میں عجیب سا خوف اترنے لگا، کیوں نہ کہ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ ضد انسان کی کتنی بڑی قیمت وصول کرتی ہے۔ اسے وہ تمام لمحے ایک ایک کر کے یاد آنے لگے جب اسے پیار سے سمجھایا گیا تھا کہ ہر شخص پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اس دنیا میں ہر شخص بھروسے کے قابل نہیں ہوتا اور ہر راستہ انسان کو منزل تک نہیں پہنچاتا، مگر اس نے ہمیشہ اپنی انا کو سچ سمجھا اور ان لوگوں کو باتوں کو نظر انداز کرتا رہا جو صرف اس کی بھلائی چاہتے تھے۔ چند لمحے بعد ایک بزرگ آہستہ آہستہ اس کے قریب آئے اور انتہائی افسوسناک سے اسے وہ حقیقت بتائی جسے سننے کے بعد اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے بتایا گیا کہ جب سے وہ غصے سے گھر چھوڑ کر گیا تھا تب سے گھر کا ماحول مسلسل بے چینی میں ڈوبا ہوا تھا اور ہر شخص صرف اسی فکر میں تھا کہ کہیں وہ کسی مشکل میں نہ پھنس جائے۔ اسی پریشانی اور ذہنی تکلیف سے گھر کے ایک فرد کی طبیعت اچانک اتنی خراب کر دی کہ انہیں فوراً ہسپتال لے جانا پڑا، مگر راستے میں ہی ایسا ہوا جس نے سب کچھ ختم کر دیا۔ یہ سنتے ہی اس نوجوان کے جسم سے جیسے جان ہی نکل گئی ہو اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا، کیوں نہ کہ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ بعض غلطیاں صرف انسان کی اپنی زندگی نہیں بلکہ پورے گھر کی خوشیاں تباہ کر دیتی ہیں۔ وہ بار بار اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر روتا رہا۔ وہ یہی سوچتا رہا کہ کاش اس نے وقت پر نصیحت مان لی ہوتی، کاش اس نے وقت پر سب کی بات سن لی ہوتی تو شاید آج سب کچھ ٹھیک ہوتا۔ اسی دوران اسے اچانک وہ شخص یاد آیا جس کے جھوٹے وعدوں پر یقین کر کے وہ گھر سے دور ہو گیا تھا، اور اب وہ شخص اس کا موبائل تک نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے بار بار کال ملائی، مگر ہر بار صرف خاموشی اس کا مذاق اڑاتی رہی اور اسے محسوس ہونے لگا جیسے وہ دنیا میں بالکل اکیلا رہ گیا ہو۔ اس رات پہلی بار اسے سمجھ آیا کہ انسان جب اپنوں کی محبت چھوڑ کر غیروں پر بھروسہ کرتا ہے تو اکثر آخر میں اسے صرف دھوکہ اور پچھتاوا ہی ملتا ہے۔ گھر کے ہر کونے میں پھیلی اداسی اس کے دل کو چیر رہی تھی اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کی بے چینی پہلے سے زیادہ بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت تیز تھی اور اس کے پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، مگر اسے ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ آنے والے دن اس کے لیے اس رات سے بھی زیادہ خطرناک اور خوفناک ثابت ہونے والے ہیں، کیوں نہ کہ جس شخص پر اس نے اندھا اعتماد کیا تھا وہ ابھی اس کی زندگی میں ایک اور ایسا طوفان لانے والا تھا جس کا تصور بھی اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ اگلی صبح سورج نکل آیا تھا، مگر اس گھر کے اندر ایسا اندھیرا پھیل چکا تھا جو کسی روشنی سے ختم ہونے والا نہیں تھا، کیوں نہ کہ ہر شخص خاموش تھا اور ہر چہرے پر ایسا درد دکھائی دے رہا تھا جیسے ایک ہی رات میں کئی سال گزر گئے ہوں، جبکہ وہ نوجوان مسلسل ایک ہی جگہ بیٹھا خالی نظروں سے اپنے گھر کی دیوار کو دیکھ رہا تھا، اور اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ
آخر چند دنوں کی ضد نے اس کی پوری زندگی کو اتنی بری طریقے سے تباہ کر دیا یا رات بھر اور وہ اس لمحے کے لیے بھی سو نہ سکا، کیوں نہ کہ جب بھی وہ آنکھیں بند کرتا اسے وہ تمام لمحے یاد آنے لگتے جب اسے پیار سے سمجھایا جاتا تھا کہ بعض لوگ انسان کی زندگی سنوارنے نہیں بلکہ برباد کرنے کے لیے آتے ہیں، مگر اس نے ہر نصیحت کو اپنی آزادی کے خلاف سمجھا اور انہی لوگوں سے دور ہوتا چلا گیا جو اس کے لیے ہر وقت دعائیں مانگا کرتے تھے، جو اس کی خوشی کے لیے ہی جیتے تھے۔ اسی بے چینی کے عالم میں اچانک اس کے موبائل پر ایک انجان نمبر سے کال آئی، اور جیسے ہی اس نے کال اٹھائی تو دوسری طرف سے آنے والی آواز سن کر اس کے چہرے کا رنگ ایک لمحے کے لیے اڑ گیا، کیوں نہ کہ وہ وہی شخص تھا جس پر یقین کر کے اس نے اپنے ہی گھر والوں کو غلط سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ شخص انتہائی سکون سے بات کر رہا تھا جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور پھر اس نے ایسی بات کہی جس نے اس نوجوان کے جسم میں خوف کی لہر دوڑا دی، کیوں نہ کہ اسے پتہ چلا کہ اس کے ساتھ صرف دھوکہ ہی نہیں ہوا بلکہ اسے ایک بڑی مشکل میں پھنسایا جا چکا ہے جس سے نکلنا اب تقریباً ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ یہ سنتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اسے محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو، کیوں نہ کہ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ جن لوگوں کو وہ اپنا خیر خواہ سمجھ رہا تھا وہ دراصل شروع سے ہی اس کے جذبات اور ضد کا فائدہ اٹھا رہے تھے، جبکہ دوسری طرف وہ اپنے سچے چاہنے والوں سے خود دور ہوتا چلا گیا۔ اس نے گھبراہٹ میں فوراً اس شخص سے ملنے کا فیصلہ کیا، کیوں نہ کہ اسے امید تھی کہ شاید ابھی بھی سب کچھ ٹھیک ہو جائے، مگر جب وہ مقررہ جگہ پر پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکن ایک خطرناک حد تک تیز ہو گئی، کیوں نہ کہ وہاں موجود لوگوں کے چہرے پر عجیب سی سختی تھی اور ان کی نظریں واضح بتا رہی تھی کہ معاملہ اب اس کے سوچنے سے کہیں زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ اس نے لرزتی آواز میں اپنی مشکل کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تو مگر سامنے بیٹھے شخص نے ہنستے ہوئے ایسی حقیقت بتائی جسے سن کر اس نوجوان کے ہوش تو اڑ گئے، کیوں نہ کہ اب اسے معلوم ہوا کہ اس کے نام پر ایسا کام کیا جا چکا ہے جس کی سزا اسے زندگی بھر بھگتنا پڑ سکتی ہے، اور شاید اب کوئی بھی اس پر یقین کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ سن کر اس کے ماتھے پر ٹھنڈا پسینہ آ گیا اور پہلی بار اسے شدت سے احساس ہوا کہ ماں باپ انسان کو صرف روکنے کے لیے نصیحت نہیں کرتے بلکہ بعض اوقات وہ آنے والی تباہی کو پہلے ہی پہچان لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ماں باپ نے دنیا ہم سے زیادہ اور ہم سے پہلے کی دیکھی ہوتی ہے، مگر اولاد اپنی ضد اور جذبات میں ان کی باتوں کو سمجھ نہیں پاتی۔ وہ خوفزدہ حالت میں وہاں سے نکلا اور تیزی سے سڑک پر چلنے لگا، مگر اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ اگر اس نے وقت پر اپنے گھر والوں کی بات مان لی ہوتی تو آج اسے یہ دن کبھی نہ دیکھنا پڑتا، جبکہ اب حالات اس کے ہاتھ سے مکمل طور پر نکلتے جا رہے تھے۔ اس پریشانی میں ڈوبا ہوا وہ گھر واپس پہنچا تو مگر وہاں جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو اندر موجود ایک شخص نے کانپتی آواز میں اسے ایسی خبر سنا دی جسے سن کر اس کی سانسیں رک سی گئی، کیوں نہ کہ ابھی تک جو کچھ ہوا تھا وہ صرف آنے والے طوفان کی شروعات تھی اور اصل آزمائش تو اب اس کے سامنے آنے والی تھی۔ یہ خبر سنتے ہی اس نوجوان کے ہاتھوں سے موبائل زمین پر گر گیا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا، کیوں نہ کہ اسے بتایا گیا تھا کہ کچھ لوگ اسے ڈھونڈتے ہوئے گھر تک پہنچ چکے ہیں اور وہ مسلسل اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، جبکہ گھر والے خود ابھی تک پچھلے صدمے سے باہر بھی نہیں نکل پائے تھے۔ یہ سن کر اس کے ذہن میں فوراً وہ تمام باتیں گونجنے لگی جو اسے بار بار سمجھائی جاتی تھی کہ ہر انسان کے ساتھ دوستی نہیں کی جاتی اور ہر شارٹ کٹ انسان کو کامیابی نہیں دیتا،
ہر راستہ انسان کو کامیابی تک نہیں پہنچاتا، مگر اس نے ہمیشہ ان نصیحتوں کو پرانی سوچ کہہ کر نظر انداز کر دیا، اور آج وہی لاپرواہی اس کے پورے گھر کے سکون بھری زندگی کو خوف میں بدل چکی تھی۔ گھر کے اندر عجیب سا سناٹا تھا، اور ہر شخص کے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی، جبکہ وہ نوجوان مسلسل یہی سوچ رہا تھا کہ آخر اس نے چند وقتی خوابوں اور جھوٹی باتوں کے لیے ان لوگوں کی محبت کیوں ٹھکرا دی۔ وہ آخر کامیابی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اتنا اندھا کب سے ہو گیا کہ اسے اپنے ہی گھر والوں کی خوشی اور فکر دکھائی ہی نہیں دی، جو اس کے لیے ہر حال میں ڈھال بن کر کھڑے تھے۔ اسی دوران اس دروازے پر اچانک زور سے دستک ہوئی، اور پورے گھر میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، کیوں نہ کہ سب جانتے تھے کہ جن کی وجہ سے حالات ہر گزرتے لمحے کے ساتھ دروازے کی طرف قدم بڑھائے، مگر اس کے دل کی دھڑکن اس قدر تیز ہو چکی تھی کہ مسلسل زور زور سے دروازہ کھٹکایا جا رہا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا گیا تو باہر کھڑے دو افراد نے انتہائی سخت لہجے میں اس کا نام لیا، اور پھر ایسی بات کہی جسے سن کر گھر میں موجود ہر شخص کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، کیوں نہ کہ معاملہ اب صرف دھوکے تک محدود نہیں رہا تھا، بلکہ اس کے نتائج بہت دور تک پہنچ چکے تھے۔ وہ نوجوان خوف زدہ نظروں سے کبھی ان لوگوں کو دیکھتا اور کبھی اپنے گھر والوں کی طرف، کیوں نہ کہ اب اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا اپنی غلطیوں کا، کہ انسان کی ایک غلط صحبت اور ایک غلط فیصلہ، ایک غلط راستہ صرف اس کی اپنی نہیں بلکہ پورے خاندان کی عزت اور سکون کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے حقیقت جاننے کی کوشش کی، مگر جواب میں اسے کچھ ایسی چیزیں دکھائی دی جنہیں دیکھتے ہی اس کے قدم لڑکھڑا گئے، اور اسے محسوس ہوا جیسے دنیا اچانک اس کے پیروں تلے سے نکل گئی ہے۔ سب کچھ اس کے تصور سے کہیں زیادہ خطرناک تھا۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ کیا ہوا تھا۔ اس نے نہ صرف اس کے جذبات سے کھیل کھیلا بلکہ آہستہ آہستہ اسے ایسے جال میں پھنسا دیا جہاں سے نکلنے کے لیے شاید پوری زندگی بھی کم پڑ جاتی۔ گھر کے ایک کونے میں بیٹھی ایک کمزور سی آواز مسلسل رو رو کر دعائیں مانگ رہی تھی، اور یہ منظر اس نوجوان کے دل کو اندر تک توڑ رہا تھا، کیوں نہ کہ پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ ماں باپ کی ڈانٹ کے پیچھے نفرت نہیں بلکہ اولاد کو تباہی سے بچانے کی تڑپ ہوتی ہے۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک ایسی بات آئی جس نے اس کے جسم میں سرد لہر دوڑا دی، کیوں نہ کہ اسے اچانک یاد آیا تھا کہ اس نے کچھ دن پہلے انجانے میں ایک ایسی چیز اپنے پاس رکھ لی تھی جس کے بارے میں اسے مکمل حقیقت معلوم ہی نہیں تھی، جبکہ اب اسے وہی چیز اس کی سب سے بڑی مصیبت بننے والی تھی۔ یہ سوچتے ہی اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، اور اس نے گھبرا کر فوراً اپنے کمرے کی طرف نظر دوڑ لگائی، مگر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی، کیوں نہ کہ وہاں وہ چیز موجود ہی نہیں تھی جسے وہ چھپا کر آیا تھا، اور اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ کھیل اس کے ہاتھ سے مکمل طور پر نکل چکا ہے۔ وہ نوجوان دیوانوں کی طرح پورے کمرے میں ہر چیز الٹ پلٹ کرنے لگا، مگر وہ چیز کہیں نہیں مل رہی تھی، اور جوں جوں وقت گزرتا رہا اس کے دل میں خوف پہلے سے زیادہ بڑھتا جا رہا تھا، کیوں نہ کہ اب اسے یقین ہو چکا تھا کہ وہ صرف دھوکے کا شکار نہیں ہوا بلکہ جان بوجھ کر کے ایک ایسے کھیل میں اس کا استعمال کیا گیا ہے جس کا انجام بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ سوچ کر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور ذہن میں صرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ آخر اس سب سے ان لوگوں کو کیا ملا، کیوں جھٹلا دیا، جبکہ وہ لوگ بار بار اسے سمجھاتے رہے کہ بعض چہرے معصوم ضرور لگتے ہیں مگر ان کے ارادے انسان کی پوری زندگی تباہ کر دیتے ہیں۔ اسی سوچ کے عالم میں اچانک اس کی نظر میز پر پڑے ایک پرانے کاغذ پر گئی، اور جیسے ہی اس نے وہ کاغذ اٹھایا اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے،
کیوں نہ کہ وہ چند نصیحتیں لکھی ہوئی تھی جو اسے ہمیشہ محبت سے سمجھائی جاتی تھی، سکھائی جاتی تھی کہ بیٹا، دنیا میں جو بھی کرنا ہے تمہیں اپنوں سے دور کرنے لگے گی، کیوں نہ کہ جو انسان اولاد کو ماں باپ کے دور کرے وہ کبھی آپ کا خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی اس کے دل میں ایسا درد اٹھا کہ وہ اس بار اس نے سچے دل سے اپنی غلطیوں کو محسوس کیا تھا، کیوں نہ کہ آج اسے سمجھ آ رہا تھا کہ انسان کو قید کرنے کے لیے نہیں بلکہ آنے والی تباہی کے لیے بچانے کے لیے ہوتی ہے، جبکہ اولاد اپنی کم عمری اور جذبات میں ان باتوں کی حقیقت سمجھ ہی نہیں پاتی۔ اسی دوران باہر سے ایک زوردار آواز آئی اور گھر میں موجود ہر شخص خوف زدہ ہو گیا، مگر اس بار حالات پہلے سے مختلف تھے، کیوں نہ کہ وہ نوجوان اب بھاگنے یا جھوٹ بولنے کے بجائے اپنی غلطیوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ باہر آیا اور انتہائی ٹوٹے ہوئے لہجے میں اپنے گھر والوں سے معافی مانگنے لگا، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، واضح بتا رہے تھے کہ غرور آخر ٹوٹ چکا ہے، اور اسی گھر میں موجود ہر شخص خاموش تھا، کیوں نہ کہ بعض اوقات انسان کا پچھتاوا سامنے والے کے آنسو بہت چھوٹے لگنے لگتے ہیں، مگر اسی خاموشی کے درمیان ایک کمزور سی آواز نے پھر سے اسے قریب بلایا اور کانپتے ہاتھوں سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ یہ لمحہ اس نوجوان کی زندگی کا سب سے دردناک لمحہ ہے، کیوں نہ کہ اسے احساس ہو رہا تھا کہ دنیا میں ہر انسان کو ہر جگہ مطلب کے لوگ مل سکتے ہیں، مگر ماں باپ جیسی محبت اور خلوص کہیں نہیں ملتا، جو ہر حال میں اپنی اولاد کی بھلائی ہی چاہتے ہیں، چاہے اولاد انہیں غلط ہی کیوں نہ سمجھتی رہے۔ کئی دن گزرنے کے بعد حالات آہستہ آہستہ معمول پر آنے لگے، مگر اس نوجوان کی سوچ مکمل طور پر بدل چکی تھی، کیوں نہ کہ اب وہ ہر اس شخص کو سمجھانے کی کوشش کرتا تھا جو اپنی ضد اور جذبات میں آ کر ماں باپ کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ وہ اکثر لوگوں سے ایک ہی بات کہتا ہے کہ انسان دنیا کے ہر رشتے کو آزما سکتا ہے، مگر ماں باپ کی محبت اور نصیحت پر کبھی شک نہیں کرنا چاہیے، کیوں نہ کہ بعض نصیحتیں وقتی طور پر سخت ضرور لگتی ہیں، مگر انہی کے اندر انسان کی پوری زندگی کی حفاظت چھپی ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنی زندگی دوبارہ سنبھال لی، مگر ایک چیز وہ کبھی نہیں بھول پایا، اور وہ یہ تھی کہ اگر انسان وقت پر اپنوں کی بات مان لے تو وہ بہت سی ایسی تکلیفوں سے بچ سکتا ہے جن کا پچھتاوا پھر پوری زندگی ختم نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں باپ کی نصیحتیں صرف الفاظ نہیں ہوتی بلکہ دعاؤں کی وہ دیوار ہوتی ہیں جو اولاد کو دنیا کے ہر اندھیرے، ہر تباہی سے بچانے کی کوشش کرتی رہتی ہیں، مگر افسوس اکثر انسان کو ان دعاؤں کی قیمت تب سمجھ آتی ہے جب بہت کچھ اس کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوتا ہے۔